اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ مومنین و مومنات کی خدمت میں اور خصوصی طور پر زمانے کے امام اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ میں آمد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بے پناہ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج مومنین کی خدمت میں شب آمد امیر المومنین اور آمد امیر المومنین کے دن کیا جانے والا امام علی کی نظر و دسترخوان کا اور مختصر ترین وظیفے کا عمل لے کر آئے ہیں۔ مومنین اپنے سوئے ہوئے نصیب و مقدر کو جگانے کے لیے اس نظر و دسترخوان کو لازماً کریں۔ آپ شب آمد امیر المومنین اور آمد امیر المومنین کے پورے دن میں کسی بھی وقت، یہ اس قدر مجرب ترین عمل و وظیفہ ہے کہ آپ کا پورے سال کے رزق و روزی کا یہ ضامن ترین عمل ہے۔ پورے سال آپ کے گھر سے رزق و روزی کی تنگی نہیں ہوگی، بے انتہا رزق و روزی کی بارش ہوگی، بے انتہا آپ کے گھر پر لطف و کرم اور عنایات کا نزول ہوگا۔ سارے سال حاجات کی قبولیت کے لیے، مشکلات سے دور رہنے کے لیے اور رزق میں برکت کے لیے مومنین شب 13 رجب اور 13 رجب کے پورے دن میں کسی بھی وقت اس نظر و دسترخوان کو اور اس مختصر ترین وظیفے کو لازماً کریں۔ مومنین قطعاً اس وظیفے کو ضائع نہ کریں اور قطعاً اس دسترخوان کو اپنے گھر میں سجانے کے موقع کو نہ گنوائیں۔ جو رہ گیا وہ پورے سال پچھتائے گا کہ کاش آمد امیر المومنین اور آمد امیر المومنین کی شب میں اب اس عمل خاص کو کر لیتا، تاکہ اس کے رزق روزی کے مسائل حل ہو جاتے، اس کی مشکلات دور ہو جاتی، اس کی حاجات قبول ہو جاتی، اس کی نسلوں کی اور اس کی قسمت سنور جاتی۔ بس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ شب آمد امیر المومنین اور آمد امیر المومنین کے پورے دن میں آپ نے سب سے پہلے دسترخوان امیر المومنین کا اہتمام کرنا ہے۔ آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق بہترین غذاؤں سے اس دسترخوان کو سجا دینا ہے۔ عمل آپ نے دسترخوان پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ عمل کا طریقہ ہم ابھی آپ کو بتائیں گے۔ بہترین غذاؤں سے آپ نے دسترخوان کو سجانا ہے۔ کوشش کیجیے گا کہ اس دسترخوان پر آپ پھلوں کو رکھیں، شہد کو رکھیں اور کھجور کو رکھیں۔ شہد اور کھجور یہ ایسی غذا ہے جو انبیاء اور معصومین کی مرغوب ترین غذا ہے۔ ان تین چیزوں کو آپ دسترخوان پر لازماً رکھیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنی استطاعت کے مطابق بہترین اور شاندار دسترخوان جناب امیر المومنین کو سجائیں۔ اگر آپ کی استطاعت ہے تو آپ چند مومنین کو بھی اس دسترخوان پر آنے کی دعوت دے سکتے ہیں، انہیں کھانے پر مدعو کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں تو گھر کے جتنے بھی افراد ہیں وہ سب افراد آ کر دسترخوان پر بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد کسی بھی ایک شخص نے دسترخوان پر بیٹھ کر ایک مرتبہ حدیث قصہ، ایک مرتبہ دعائے توسل اور ایک مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ واقعہ کو سورہ امیر المومنین علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ ان تین چیزوں کی آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہر مومن اور مومنہ نے 14 مرتبہ درود پڑھ کے 14 ٹائمز درود پڑھ کے اس کا ہدیہ امیر المومنین کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے حدیث قصہ پڑھنی ہے، پھر دعائے توسل، پھر سورہ واقعہ، اور ہر شخص نے 14 مرتبہ 14 ٹائمز درود پڑھنا ہے۔ تمام عمل کا ہدیہ جناب امیر کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ دسترخوان پر مولا کائنات کی نظر دلانی ہے۔ خداوند متعال کو اس دسترخوان جناب امیر علیہ السلام کا واسطہ دینا ہے۔ اپنی ناممکن ترین حاجات کو طلب کرنا ہے، اپنی مشکلات کے خاتمے کی دعا کرنی ہے۔ یقین جانیے یہ اس قدر مجرب ترین عمل و وظیفہ ہے کہ جو مومنین و مومنات اپنے گھر میں شب آمد امیر المومنین اور آمد امیر المومنین کے پورے دن میں اس دسترخوان کو بچھائیں گے، پورے سال ان کے رزق و روزی کی، ان کی حاجات کی قبولیت کی، مشکلات کے خاتمے کی ضمانت دی جاتی ہے۔ امید کرتے ہیں اکثریت مومنین اس دسترخوان کے عمل و وظیفے کو لازماً کریں گے اور ہمیں اور ہمارے خانے وادے کو اپنی خصوصی دعاؤں میں نام لے کر یاد رکھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین۔